الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجعه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. حضرات سامعین، اول تو آپ کو انتظار کرنا پڑا. ہم نکلے تو وقت پر تھے، لیکن ٹریفک جام کی وجہ سے جس میں آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے تھا کم بیش 1.5 گھنٹہ لگ گیا. بہرحال اس کے لیے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو 2 چیزیں لے کر آتا ہے. نمبر 1 زندگی کا سرمایہ، اور نمبر 2 اس زندگی کے سرمایے کو استعمال کرنے کی صلاحیت اور استعداد، جس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نوزائید بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کے معنی ہیں قبول حق کی استعداد، ایک ایسی صلاحیت کہ اگر اس صلاحیت کو خراب نہ کیا جائے تو انسان اس صلاحیت کے مطابق زندگی گزارے گا. اور دوسری چیز جو پہلے میں نے عرض کی وہ ہے زندگی کا سرمایہ. اور جو ہی ہم اس دنیا میں آئے اور ہم نے قدم رکھا، فوراً ہماری اس زندگی کے سرمایے میں آہستہ آہستہ کمی ہونے لگی. آج ایک بچہ پیدا ہو گیا مغرب کے وقت، جب دوسرے دن مغرب کا وقت آ گیا تو اس کی زندگی میں سے 24 گھنٹے کم ہو گئے. اسی طرح ہوتے ہوتے ہفتہ کم ہو گیا، مہینہ کم ہو گیا، سال کم ہو گیا. بہت سے لوگ جو ہیں یوم ولادت مناتے ہیں، سالگرہ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، غالباً حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے
کہ جب مفتی صاحب کی زندگی کا 1 سال مکمل ہو جاتا تو وہ اپنا ایک مرثیہ لکھا کرتے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ میری زندگی کا یہ سال جس طرح گزرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں گزر سکا، اور یہ احساس ہر بندے کو ہونا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار بندہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ پروردگار، میں آپ کی بارگاہ میں اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، مجھے جس طرح زندگی گزارنی تھی رب العالمین مجھ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ ندامت اللہ کو اپنے بندوں کی بہت پسند ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ انسان جس نے گناہ کیا لیکن اس کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں، اس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں اپنے الفاظ میں بے حس گنہگار، بے حس گنہگار۔ اور ایک وہ بندہ جس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو فوراً اپنے گناہ کا کیا ہوتا ہے؟ احساس، تو وہ حساس گنہگار۔ آپ ماشاءاللہ سب حضرات ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ کے ہاں بیمار آتے رہتے ہیں۔ بیمار بھی 2 طرح کے ہیں، کبھی کسی انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ اس کو اپنی بیماری کا علم ہی نہیں ہوتا، اور کبھی علم ہوتا ہے لیکن وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ دوسرا وہ بیمار جس کو اپنی بیماری کا احساس بھی ہے اور وہ اپنی بیماری سے نجات پانے کے لیے جو کچھ اس کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی کرتا ہے۔ تو آپ کون سے بیمار کو اچھا قرار دیں گے؟ ایک وہ بیمار جس کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں، اور دوسرا وہ بیمار جس کو اپنی بیماری کا احساس۔ اگر آپ کو اختیار دیا جائے، آپ یہ فرمائیں کہ ان میں سے نسبتاً کون سا بیمار اچھا ہے؟ وہ بیمار جس کو اپنی بیماری کا احساس۔ اور بیماریاں 2 طرح کی ہیں، ایک ہیں جسمانی بیماریاں اور ایک ہیں روحانی بیماریاں۔ اللہ نے ہم سب کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے اس کے اندر روح۔ اصل کیا چیز ہے؟ روح۔ جب تک اس جسم کے اندر روح موجود ہے تو سب کچھ ہے، جہاں جسم سے روح نکل گئی اب والدین اپنے لخت جگر کو دن بھر اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ تو جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو جیسے جسمانی بیماری میں ہم حساس ہوتے ہیں ایسے ہی روحانی بیماریوں میں کیا ہونا چاہیے؟ حساس۔ اور جیسے ہم جسمانی اعتبار سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بیماری ہمارے پاس نہ آئے، جس غذا سے اور جس چیز کے کھانے پینے سے استعمال سے ہم کو یہ اندازہ ہو کہ میری جسم کو بیماری لگ سکتی ہے، ہم حد تک امکان اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پرہیز ہے، اگر آپ کے یہاں کوئی بیمار آ جائے، کوئی مریض آ جائے، وہ آپ کی دوائیوں کا تو ٹھیک استعمال کرتا ہے لیکن آپ کے بتائے ہوئے پرہیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو آپ اس مریض سے خوش نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ دواؤں کا استعمال بھی ضروری ہے، غذاؤں کا استعمال بھی ضروری ہے، اور اس سے اہم ہے پرہیز کرنا۔ اسی طرح جسمانی اعتبار سے غذائیں بھی ہیں اور پرہیز بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پرہیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے جسمانی پرہیز ایسے ہی روحانی پرہیز۔
چنانچہ قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو مختلف قبیلوں خاندانوں کے درمیان تقسیم کیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تعارف ہو، پہچان ہو۔ اگر ایک ہی قوم ہوتی، ایک ہی ذات ہوتی، ایک ایک بستی میں بعض مرتبہ درجنوں لوگ ایک ہی نام کے ہوتے تو پہچان مشکل ہوتی، تو کسی کو خان، کسی کو میر، کسی کو سید، کسی کو فلاں بنایا لتعارفوا۔ لیکن اصل کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ جیسے ظاہری پرہیزگاری ایسے ہی باطنی پرہیزگاری۔ ڈاکٹروں کو تو اور زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے چونکہ وہ پرہیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں، وہ ہر سال اپنا ایک مرثیہ لکھا کرتے تھے، اسی لیے ہر مومن بندے کو بار بار اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہ جو ہی ہم اس دنیا میں حاضر ہوئے، اللہ کے حکم سے آئے، تو ہماری زندگی کا سرمایہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو گیا، لیکن اس زندگی کے سرمایے کو جو گھٹتا جا رہا ہے اس کے بدلے میں ہم کو مل کیا رہا؟ میں ایک اردو کی مثل پیش کیا کرتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ مثل ہی نہیں بلکہ یہ عمل بھی ہے، معمول بھی ہے۔ مثلا آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ کو اس کے لیے زندگی کا بہت سارا حصہ کھونا پڑتا ہے، اور آپ کے والدین لاکھوں روپے آپ پر خرچ کرتے ہیں، تو ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو کچھ کھونے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن ہر انسان جب کسی چیز کو کھونے کا ارادہ کرتا ہے اور کسی چیز کے پانے کے لیے، وہ دونوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ تقابل۔ اگر اس کو یہ لگا کہ میں جو چیز کھو رہا ہوں اس کی حیثیت بہت کم ہے، اور جس چیز کے پانے کی امید پر کھو رہا ہوں وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، تو وہ اپنی چیز کو کھوتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ لگا کہ میں جس چیز کو کھو رہا ہوں وہ زیادہ قیمتی ہے، اور جس چیز کو پا رہا ہوں وہ اس کے مقابلے میں کم حیثیت کی ہے، تو اس کو اپنی چیز کھونے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ ہم مختلف چیزیں کھوتے رہتے ہیں، لیکن ایک مشترکہ چیز جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کھوتے ہیں وہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا سرمایہ۔ میں نے اب تک اپنی زندگی کے کم و بیش 60 سال کھوئے۔ آپ ماشاءاللہ بھی جوان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کی جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچائے۔ آپ میں سے بھی کسی نے زندگی کے 30 سال کھوئے، 25 سال کھوئے، 35 سال کھوئے، کسی نے کم، کسی نے زیادہ، لیکن اس زندگی کو کھو کر ہم نے پایا کیا؟ اس کو بار بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ انسان بعض مرتبہ بہت خوش ہوتا ہے، اور آج کل ہی مزاج بنتا جا رہا ہے مسلمانوں میں بھی۔ اگر کسی کے بچے نے پڑھا اور وہ ڈاکٹر صاحب بن گیا، انجینئر صاحب بن گیا، لیکچرر بن گیا، اور اس کو اچھا عہدہ ملا، منصب ملا، ملازمت ملی، تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ بچہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس کے خوش ہونے پہ کوئی انکار نہیں ہے، یہ خوشی کی بات، لیکن محض اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان نے زندگی کا سرمایہ کھو کر صرف ایک ڈاکٹری نہیں، ایک انجینئرنگ نہیں، ساری دنیا کو پایا، دنیا کے سارے منصبوں کو پایا، دنیا کا عالمی شہرت انسان بن گیا، پھر بھی یہ نفع کا سودا نہیں، یہ خسارے کا سودا ہے۔
اگر اس نے زندگی کے سرمایہ کو کھو کر پوری دنیا کی بادشاہت پائی، شہرت پائی اور دنیا کے پہلے نمبر کا یہ مالدار بن گیا، لیکن اتنا ہی پایا، دنیا بھر کی بادشاہت پائی، دنیا بھر کے عہدے پائے، عالمی شہرت پائی اور دنیا کا اول پہلے نمبر کا مالدار بن گیا، اور اتنا ہی، تو یہ خسارے میں ہے نفع میں ہے؟ اور اللہ اس کے خسارے پہ قسم کھا رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی مشہور سورۃ العصر، سلف صالحین کا کتاب میں لکھا ہے کہ معمول تھا بعض مرتبہ ایک دوسرے سے ملتے یا ایک دوسرے سے رخصت ہوتے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے، اور سورۃ العصر میں اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، وہی زندگی کا سرمایہ تو زمانہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان الانسان، یقیناً سارے کے سارے انسان، لفی خسر، یعنی تاکید در تاکید، اللہ کا کلام۔ ابھی آپ قاری صاحب کی تلاوت سن رہے تھے، سب سے پہلا جملہ جو الف لام کے بعد، الف لام میم کے بعد کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک شبہ نہیں۔ اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو سارا کلام سچ ہے، لا ریب ہے، لیکن کبھی کسی خاص چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پہلے قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان، جو حضرات عربی جانتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے عربی جاننے کی، آپ کی ڈاکٹری بھی مبارک ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم دو ہیں واقعی جو علم کہنے کے لائق ہیں، ایک دین کا علم اور ایک بدن کا علم۔ تو تھوڑی بہت عربی آدمی پڑھے تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران انسان کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو والعصر پہلے قسم کھائی، پھر ان حرف تاکید، اور پھر لام یہ بھی تاکید کا، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان یقیناً الانسان، انسان لفی خسر، یقیناً خسارے میں، قسم اور دو مرتبہ تاکید، اس میں سب آ گئے، دنیا کے مالدار ترین، شہرت یافتہ سب آ گئے۔ ہاں، خسارے سے بچنے کے لیے چار چیزیں اللہ نے بیان کی، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو کیا لائے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے فضل سے ایمان والے۔ ہر مومن کو 100% یقین ہونا چاہیے اس کائنات میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اگر ایک انسان کو سب کچھ ملا لیکن الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ ایمان نہیں ملا تو 100% یقین ہونا چاہیے گویا کہ کچھ نہیں ملا۔ اور اگر ایک انسان کو دنیاوی اعتبار سے کوئی خاص ٹھاٹ باٹ کی زندگی نہیں ملی لیکن اللہ نے اس کو ایمان دیا تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ مجھ کو الحمدللہ سب کچھ مل گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بار 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 اس ایمان کی عظیم نعمت پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال، اچھے اعمال کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ سے دن بدن بڑھتا ہے۔ نماز کے ذریعے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہم کو حقیقی نماز عطا کرے، حقیقی نماز۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فوراً اللہ اور بندے کے درمیان ایک عظیم نسبت قائم ہو جاتی ہے، عبد اور معبود، اور بیچ میں واسطہ کیا ہے؟ عبادت۔ بندہ عابد اور اللہ معبود، اور بیچ میں واسطہ کیا ہے؟ عبادت۔ اسے ذکر، ذاکر اور مذکور، جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم تو کیا ہوئے؟ ذاکر، اور اللہ مذکور، اور بیچ میں واسطہ ساجد اور مسجود اور سجدہ۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں
تو ہم ساجد، اللہ مسجود، اور درمیانی واسطہ سجدہ۔ اگر بندہ اس احساس کے ساتھ، اس نسبت کی بیداری کے ساتھ کہ میں ساجد ہوں، اللہ مسجود ہے، اور یہ جو سجدہ یہ ہمارا بیچ میں کیا ہے؟ واسطہ۔ اللہ اکبر اللہ، پھر بندہ کہاں سے کہاں۔ بہرحال وعامل الصالحات، اچھے اعمال میں سب سے اچھا عمل نماز، پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، زندگی کا مقصد سمجھ کر۔ ایک ہے زندگی کی ضروریات، اور ایک کیا ہے؟ زندگی کا۔ آپ مختلف جگہوں سے تشریف لائے یہاں میڈیکل کالج میں، آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ پڑھنا، ڈاکٹر بننا، لیکن اس کے لیے آپ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جتنے سال رہیں گے، آپ کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، آپ رہیں گے بھی، مختلف کام کریں گے، لیکن اپنا اصل کام کس کو سمجھیں گے آپ؟ پڑھائی کو، جس کے لیے آپ آئے۔ کھانے پینے وغیرہ کو کیا سمجھیں گے؟ ضرورت۔ اگر آپ کسی میڈیکل کالج میں گئے، وہاں تعلیم برائے نام ہے، لیکن کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، رہنے کے بہت آسانیاں ہیں۔ ہر چیز آپ کی طبیعت کے موافق ہے، مطابق ہے۔ جو آپ نے سوچا نہیں تھا وہ سب کچھ مل رہا ہے، لیکن تعلیم نہیں۔ آپ خوش رہیں گے؟ نہیں۔ اور اگر آپ کی تعلیم آپ کی امید سے زیادہ بہتر تھی، جو کچھ آپ سمجھ کر آئے تھے اس سے 10 گنا بہترین تعلیم، لیکن کھانے میں، پینے میں، رہنے میں تھوڑا کچھ ایسا ہے کہ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کھانا نہیں، پینا نہیں، ملازمت نہیں، تجارت نہیں، کوئی چیز ان میں نہیں۔ یہ تو ہماری زندگی کے کیا ہیں؟ ضروریات۔ زندگی کے مقاصد 2 ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت و بندگی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بندگی کے روزانہ کے 4 کام جن کو پوری پابندی کے ساتھ ہر بندے کو، چھوٹے بڑے کو پابندی کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ نمبر 1 نماز، پابندی کے ساتھ۔ مسلمان کا مزاج ایسا ہو کہ اس کو لگے کہ میں تو نماز کے بعد زندہ ہی نہیں رہ سکتا بغیر نماز کی۔ اور جن کو اللہ یہ مزاج بناتا ہے، پھر ان کا مزاج بالکل ایسا ہی بنتا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ پھر بندے کے لیے شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ جیسے کھانا ہماری طبی ضرورت ہے، پینا ہماری طبی ضرورت ہے، ہم استنجے کے لیے تو ہماری طبی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم جب بھوک لگی تو جب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہم کو چین نہیں آئے گا۔ پیاس لگی، جب تک ہم پانی نہیں پئیں گے ہم کو چین نہیں آئے گا۔ استنجا خانے کی ضرورت پیش آئی، جب تک ہم اس چیز سے فارغ نہیں ہو ہم کو چین نہیں آئے گا۔ تو جب بندہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے پھر اس کے لیے شریعت کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت۔ اب ایسے بندے کو نماز کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ تو دنیا میں ہماری زندگی کے 2 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی یومیہ جو ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر نماز، پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ کرتے ہو کہ نہیں؟ میں کبھی کبھی ہاتھ اٹھواتا ہوں، آپ ہاتھ اٹھائیے کس نے آج تلاوت کی ہے؟ بہت کم لوگوں نے۔ ارادہ کریں انشاءاللہ بلا ناگہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اور یہ کسی بھی عمل کو پابندی کے ساتھ انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے لیے وقت متعین کرے، اپنی زندگی کا کیا بنائے؟ ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات۔ آپ کے پاس اگر کچھ سرمایہ ہو اور آپ کے پاس کام بہت ہوں، وہ سرمایہ استعمال کرنے کی بہت ساری جگہیں ہیں، آپ پہلے ہی لکھ کر رکھتے ہیں کہ اتنا فلاں کام میں، اتنا فلاں کام میں، اتنا فلاں کام میں، اتنا فلاں کام میں، پہلے حساب لگاتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ جو زندگی کا سرمایہ ہے اس کا کیوں نہیں حساب؟ اس کے 2 حصے کرنے ہیں۔
اتنا دنیا کے لیے اور اتنا زیادہ کس کے لیے رکھنا چاہیے تھا؟ ہاں آخرت کے لیے. لیکن رکھتے ہم کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے اگر پیغمبرانہ ہدایات پر عمل کرے تو دنیا کا کام بھی آخرت کا کام بن جاتا ہے. مثلا آپ جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ کمانا ہے نا. تو کمانا بظاہر کس کا؟ دنیا کا کام ہے، آخرت کا کام ہے؟ دنیا کا کام. لیکن اگر پیغمبرانہ ہدایات کے مطابق کریں گے تو پھر دنیا کا کام نہیں رہے گا، آخرت کا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اسی کمانے کے متعلق. فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال طریقے سے. تو پہلی ہدایت کیا ہے؟ حلال. مسلمان اور حرام اس کا کوئی واسطہ نہیں. اور یاد رکھنا چاہیے حلال اور حرام صرف کھانے میں نہیں، صرف پینے میں نہیں، بلکہ ہر چیز میں حلال اور حرام. ہماری آنکھیں اللہ نے کس لیے دی ہیں؟ دیکھنے کے لیے. اس دیکھنے میں حلال و حرام ہے کہ نہیں؟ ہے نا. کسی غیر محرم کو دیکھتے رہے، حلال ہے حرام؟ خدا نخواستہ موبائل میں حیا سوز حرکات دیکھتے رہے، حلال ہے حرام؟ ہاں. تو آنکھوں میں کا دیکھنا اس میں حلال بھی حرام. زبان ہے، بولنے کے لیے دی ہے اللہ پاک نے، لیکن اس بولنے میں بھی حلال اور جھوٹ کیا ہے؟ حرام. غیبت وغیرہ وغیرہ. کان اللہ نے دیے سننے کے لیے، اس میں بھی حلال ہو وغیرہ، ہر چیز میں حلال و حرام. لیکن عام طور پر ہمارا ذہن جو زیادہ ہے کھانے پینے میں، اس میں بھی بہت اہمیت ہے حلال و حرام کی. کمانے میں تو کیا فرمایا؟ من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال طریقے سے کمایا. تو پہلی ہدایت کیا ہے؟ حلال. سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم حلال کمائیں گے، جتنا مقدر میں ہو آ کر رہے گا. اس کے بعد دوسری چیز فرمایا اس نے اس حلال میں نیت کی. 3 نیتیں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک تو حلال کمائے اور اس حلال کمانے میں 3 نیتیں ہوں. تو اب یہ حلال کمانا دنیا کا کام تو ہو ہی گیا، یہ آخرت کا کام بن جائے گا. نمبر 1 کیوں کما رہا ہے؟ فرمایا استعفافاً عن المسئلہ، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے. یعنی اس نے حلال کما رہا تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. حدیث میں آتا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ بہتر. تو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. ہاں مومن بندے کی شان یہ ہے وہ جب بھی اپنے ہاتھ پھیلائے تو ایک وحدہ لا شریک کے ساتھ. اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ کی اتنی بڑی عطا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے ہاتھ پھیلائے پھر اور مانگا، اگر وہ مل گیا تو ٹھیک ہے اور نہیں ملا تو خالی. نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا نہیں، اللہ کی بہت بڑی عطا. تو استعفافاً عن المسئلہ، حلال کما رہا ہے کیوں؟ سوال سے بچنے کے لیے، پہلی نیت. دوسری نیت کیا ہے؟ وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے کہ ان کو بھی میرے ذریعے حلال ملے. ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، ان سب کے لیے کما رہا ہے تاکہ ان کو بھی کیا ملے، ان کی ضروریات بھی کس طریقے سے پوری ہوں؟ حلال کے ذریعے. تیسری وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ، کسی ضرورت مند کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے. تو گویا کہ حلال کما رہا تاکہ میری اپنی ضرورتیں پوری ہوں، میرے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو، اور میں کسی بھی ضرورت مند، خاص کر کوئی پڑوسی ضرورت مند ہو، اس کے کام آؤ. فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، یہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح روشن ہوگا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ہمیں زیادہ وقت تو کس کے لیے لگانا چاہیے؟ دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے؟ آخرت کے لیے. لیکن اگر ہم عرف کے اعتبار سے دیکھیں نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟
5 نمازوں میں 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ اگر کوئی اطمینان کے ساتھ پڑھے، تلاوت میں آپ نے لگائے 15-20 منٹ، ذکر میں اگر کر لیا تو 10-15 منٹ، یہ سارا ملا کر شاید 2 گھنٹے بن جائیں۔ اب 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے گئے، کتنے بج گئے؟ 22۔ اور ادھر امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے کہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجو، کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں بس اتنی سی ہے کہ انسان اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دے۔ سمندر جانتے ہو نا، ہم میں سے شاید اکثر نے سمندر نہیں دیکھا ہوگا، ایک ہے دریا نہر، ایک ہے سمندر۔ فرمایا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی انگلی سمندر میں ڈبو دے اور اس کے بعد دیکھے کہ اس انگلی کس چیز کے ساتھ لوٹی، اس انگلی پہ کیا لگا، کتنا، ذرا سی تری۔ فرمایا یہ تری تو دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، تو گویا کہ تری کے لیے تو ہم نے لگائے 22 گھنٹے اور سمندر کے لیے 2 گھنٹے۔ حالانکہ زیادہ وقت سمندر کے لیے لگانا چاہیے کہ تری کے لیے؟ سمندر کے لیے۔ کسی کو مشہور مکو دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا، اور وہ جو ہم استعداد لے کر آئے تھے اس زندگی کے سرمایے کو استعمال کرنے کے لیے، اگر ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری جائے تو ہمارے پوری زندگی کے پورے 24 گھنٹے سمندر کے لیے ہوں گے، تری کے لیے نہیں۔ چنانچہ میں نے حدیث پڑھی، اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اگر کسی نے حلال ہی کمایا لیکن اس کی یہ والی نیتیں نہیں، اس کی دوسری نیتیں ہیں۔ کیا نیت ہے؟ فرمایا اس کی بھی 3 نیتیں ہیں۔ نمبر 1 مکاسرن، اس کا مقصد ہے مال دولت بڑھانا۔ یہ مال دولت بڑھانا یہ کوئی اچھا مقصد ہے؟ مطلب کرے گا کیا؟ ایک آدمی کھرب پتی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ مال کمانا منع نہیں، لیکن کوئی مقصد سامنے ہونا چاہیے نا۔ اگر کوئی اچھا مقصد ہے تو مالدار ہونا کوئی جرم نہیں، بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اچھا آدمی کے لیے اچھی چیز ہے۔ بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حسد الا علی اثنین۔ حسد تو اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی اچھی حالت دیکھ کر، وہ پڑھائی میں ہم سے آگے ہے، اس کی تنخواہ اور اس کی آمدنی ہم سے زیادہ ہے، اس کا نام ہم سے آگے ہے، اب اندر جلن پیدا ہو رہی ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ اس کی اچھی حالت قائم نہ رہے۔ یہ تو ہے حسد، یہ ایک باطنی کینسر ہے، اللہ اسے حفاظت کرے۔ ایک ہے اس سے ملتی جلتی، اس کو کہتے ہیں رشک، کسی کی اچھی حالت دیکھ کر جی چاہے کہ اس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ مجھے بھی عطا کرے، یہ معنی نہیں، اس کو غبطہ کہتے ہیں، رشک۔ لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں لا حسد، 8 بجے ہے نا نماز، ہاں، لا حسد الا علی اثنین، کہ قابل رشک 2 آدمی ہیں۔ یعنی اگر تم ہو، تمہیں کسی کے اوپر رشک کرنا ہے اور تمہارا جی یوں چاہتا ہو کہ میں فلاں کی طرح بن جاؤں، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں 2 آدمیوں کی نشاندہی کرتا ہوں، ان کے جیسے بننے کی تمنا کرو اور ان پر رشک کرو۔ اس میں پہلا آدمی کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا، وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے مال دیا۔ معلوم ہوا مالدار قابل نفرت نہیں بلکہ وہ قابل رشک ہے، لیکن مالدار ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کی مالداری کا کوئی مقصد ہو۔ چنانچہ فرمایا فَسَلَّتْهُ عَلَى حَلَقَةِ فِي الْحَقِّ، پھر اس کو
اس مال کو حق کے کاموں میں، غریبوں کی، بیواؤں، یتیموں، دینی معاملات میں خرچ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک طلب پیدا کی. وہ فکر میں رہتا ہے کہاں ایسا کوئی موقع مل جائے میں اچھے موقع پر اپنا مال خرچ فرما. اگر کوئی ایسا مالدار مل جائے تو اس جیسا بننے کی کیا کرو، تمنا. اور دوسرا اللہ کا وہ بندہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب دی، اللہ نے اپنا کلام دیا، وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے. لیکن اگر سامنے کوئی مقصد نہیں تو پھر اس حدیث میں فرمایا ومن طلب الدنیا حلالا مقاصرا، اس کا مقصد ہے مال دولت بڑھانا. اور جب مال دولت بڑھانے کی فکر سوار ہوتی ہے پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملو بطنه الا التراب. کہ اگر اس انسان کو، بنی آدم کو، دو وادیاں، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی، بیچ کی جو نشیبی زمین ہے وہ سب سونے سے بھر گئی اور بالکل ٹاپ تک، ایک نہیں بلکہ کتنے، دو. کتنا مال ہے؟ فرمایا یہ دو وادیاں مکمل ہو گئی، لبتغا ثالثا، یقین یہ تیسری بھی طلب کرے گا. اور فرمایا ولا یملو بطنہ الا التراب، اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بچ سکتی. تو اس کا پہلا مقصد کیا ہے؟ مقاصرن، مال دولت بڑھانا. اور دوسرا مفاخرن، وہ اس مال کے ذریعے دوسروں پر فخر کرتا ہے. اور تیسرا مرائین، وہ مال کما رہا ہے، بڑھا رہا ہے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے. فرما لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وہ علی غضبان، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے. اس لیے دو چیزیں طے کر کے جانا ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں گے اس میں سب سے پہلے حلال اور حرام دیکھیں گے. آپ ماشاءاللہ سب جس شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں وہ ایک اہم ترین شعبہ ہے، اس لیے اس میں حلال حرام ہونے کا وہ تو حلال ہے ماشاءاللہ، حلال ہی نہیں بلکہ بہت کچھ ہے. اب دوسرا معاملہ کیا ہے؟ نیت. علم کی دو قسمیں، ایک ہے علم نافع اور ایک علم غیر نافع. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دعا کی اللہم انی اسألک علما نافعا، اور دوسرے سے دعا کی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. اور علم نافع بنتا ہے. ایک نفع تو یہ ہے کہ آپ کو روزگار کا ذریعہ بن گیا، یہ معمولی نفع ہے. یہ تری کے اندر، تری پوری تری ہے نہیں، یعنی انگلی پر جو لگ گئی نا وہ تری، اس میں سب کچھ آ گیا، مکان بھی، پراپرٹی بھی، زمین بھی، جائیداد بھی، دکان بھی، ملازمت بھی، آمدنی بھی، سب کچھ یہ تری ہے. تو اس میں یہ کوئی نفع نہیں. اسی لیے میں اکثر اپنے ان دوستوں سے ڈاکٹر بنتے ہیں ان سے گزارش کیا کرتا ہوں، شاید یہاں بھی پہلے ایک بار بات کرنے کا موقع ملا تھا. دو نیتیں ہونی چاہیے. نمبر ایک، یہ جو آپ حضرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی آیات تین طرح کی، ایک ہے آیات قرآنیہ، ایک ہے آیات آفاقیہ جو پورے عالم میں پھیلی ہوئی، ایک ہے آیات انفسی جو ہمارے جسم. یہ والی آیات اور یہ والی نشانی اللہ کی قدرت کی جو ہماری اس باڈی میں، ہمارے جسم میں ہیں، ان آیات کو پڑھنے کا سب سے زیادہ موقع کس کو ملتا ہے؟ آپ کو کہ ہم کو؟ ڈاکٹر کو بہت موقع ملتا ہے، دن رات پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پڑھتے کس نے وہ دیکھنا ہے. سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے مجھ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے. میں نے ایک بات پہلے بھی غالباً سنائی. میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، آنکھوں کا ڈاکٹر.
پھر میں نے ان سے بات شروع کی تو کہا جتنا ہم آنکھ کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم اس نتیجے پر ہمیں ابھی کچھ پتہ ہی نہیں، روز نئی نئی چیزیں کھولتے ہیں۔ اور یہ جملہ ان نے مجھے بڑا پیارا لگا کہ مجھے تو یہ اندازہ ہوتا ہے دوا جب اندر جاتی ہے تو وہ دوائی اللہ سے اجازت مانگتی ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبان کو سب سے پہلے یہ دل دماغ میں اپنے بٹھلانا ہے کہ مجھے ڈاکٹری اس لیے پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، آنکھ اللہ کی قدرت کی اتنی عظیم نشانی ہے، زبان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس زبان پر ہر وقت یہ تری موجود ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ تری خشک ہو جائے ایک جملہ بھی ہماری زبانوں سے نہیں نکل سکتا۔ ان آنکھوں میں جو آنسو ہے، اللہ اکبر یہ ہمارے ہاتھ اللہ اکبر انگلی، کبھی کبھی اپنے جسم کو دیکھ لینا چاہیے، یہ گردے اللہ اکبر اندر یہ دل اللہ اکبر یہ معدہ، یہ نیت کریں کہ ہم ڈاکٹری اس لیے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے۔ ساری تو نہیں آ سکتی، پوری زندگی آدمی لگائے، وہ جو فرمایا نا سمندر و تری سارے علوم آ جائیں تب بھی یہ سمجھ لیجئے ابھی ہمارے پاس تری بھی نہیں، اس کا علم لامحدود ہے۔ تو پہلی نیت، اور دوسری نیت کیا ہے؟ خدمت خلق۔ انسانیت کی خدمتیں بہت طریقے سے ہوتی ہیں، کوئی مکان بنا کر دے رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام کر رہا ہے، لیکن بلا واسطہ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر حضرات۔ رشک آتا ہے کبھی رات کو 2 بجے 1 بجے بیچارہ ڈاکٹر کھڑا ہے لگا ہوا ہے، شاید ان کے والدین ان کے بچے بھی وہ نہ کر پائیں جو ایک ڈاکٹر ایک مریض کے ساتھ شفقت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور خاص کر ہمارے ماشاءاللہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمارے دوست تھے وہ بیمار تھے، ان کو وہاں لے گئے ممبئی، کینسر کی تکلیف تھی۔ وہ فرماتے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر ارشد، وہ فرماتے اگر میں ڈاکٹر ارشد کے ہاتھوں میں مر جاؤں یہ میرے لیے اچھا ہے۔ آپ کو اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، بہت صلاحیتیں دی، نیت ٹھیک ہو، محض روزگار نہیں، روزگار تو مل کر رہے گا انشاءاللہ، لیکن محض روزگار نہیں۔ اگر آپ نے ڈاکٹری پڑھنے میں 25-30 سال لگائے، پھر کمانے میں آپ نے اربوں خربوں کمایا، تو یہ نفع کا سودا نہیں۔ ہاں اگر آپ نے ڈاکٹری پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی، اللہ کی قدرت کا کوئی کرشمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو اگر آپ کے 300 سال کی زندگی بھی اس میں لگ جائے بڑے نفع کا سودا ہے۔ اور دوسرے مخلوق کی خدمت، مہاراج میں دور پہنچ گیا، میں عرض کر رہا تھا ہماری زندگیوں کے 2 مقصد ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی بندگی، وما خلقت الجن والانس وعملوا الصالحات، اچھے اعمال، نماز اور روزہ، تلاوت کی پابندی کرو گے انشاءاللہ، ہاں، اور ذکر اللہ، چلتے پھرتے۔ تیسرا کلمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بڑا بھاری، یا ہمیں ڈاکٹری کی قیمت معلوم ہے، زمین کی قیمت معلوم ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی قیمت وہ آخرت میں جب منکشف ہو جائے گا آخرت کا معاملہ، پھر لا الہ الا اللہ کی قیمت اور اس کا وزن معلوم ہوگا۔ چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا ورد ایک سکون ملے گا۔ فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ہماری زندگی کے 2 مقصد، نمبر 1 اللہ کی بندگی، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، اللہ سے مانگنا، استغفار،
درود شریف، یہ ساری جو ہیں یہ بندگی کی چیزیں ہیں. یہ تو مومن بندے کی ساری زندگی کیا ہے؟ بندگی. ساری زندگی کو بندگی بنانے کے لیے ابھی میں نے 2 چیزیں عرض کی. نمبر 1 حلال حرام اور جائز ناجائز کا خیال. حرام سے بچتے ہوئے، ناجائز سے بچتے ہوئے کوئی بھی جائز کام کرے، کوئی بھی حلال طریقے سے کمانے کا کام کرے. نمبر 1 یہ چیز. اور نمبر 2 نیت. ابھی میں نے کہا کام کما دونوں رہے اور حرام نہیں، دونوں کیا کما رہے ہیں؟ حلال. لیکن ایک کے لیے وہی حلال آخرت میں سرخ روئی کا ذریعہ، اور دوسرے کے لیے وہی حلال کمانا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذریعہ. فرق کس کی وجہ سے ہے؟ نیت کی وجہ سے. اس لیے نیتوں کو ٹھیک کریں. تو اللہ کی بندگی. دوسری انسانیت کے کام آنا، انسانیت کی خدمت. آج کل جو تعلیم پڑھی جاتی ہے، میں نے ابھی حضور علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا کہ آپ نے علم کے بارے میں 2 دعائیں کی. ایک اللہم انی اسألک علما نافعا، اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. بس علم نافع اور غیر نافع. دنیا کا علم بھی اگر نافع ہے تو آخرت میں انشاءاللہ کام آئے گا. اور نافع بنانے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے اہم چیز کیا ہے؟ نیت. نیتوں کی وجہ سے. اور اس پہ میں نے یہ بات بیچ میں وہ نکل گئی کہ ایک ہے نفع کہ ہمارے لیے روزگار کا ذریعہ بن جائے، یہ معمولی سے نفع ہے، اس کی بھی نیت کریں، کوئی ممانت نہیں. لیکن بڑا نفع کیا ہے؟ اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو، اور اس علم کے ذریعے ہم انسانیت کے کام آ سکیں، مخلوق کے کام آ سکیں. سب سے عظیم خدمت آپ کرتے ہیں انسانیت کی. نیتوں کو ٹھیک کریں. تو میں عرض کر رہا تھا جب ہم دنیا میں آئے تو کتنی چیزیں لے کر آئے؟ 2 چیز. نمبر 1 زندگی کا سرمایہ، اور نمبر چیز اس زندگی کے سرمایہ کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت. اب اس کے بعد ہم میں سے ہر کوئی سوچے، جو میں نے کہا تھا کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے. تو ہم میں سے جس نے اپنی زندگی کا جتنا سرمایہ کھویا، کسی نے 50 سال کھوئے، کسی نے 30 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 40 سال. سب سے پہلے اب تک کی زندگی کے سرمایہ کی طرف ہم نظر دوڑا دیں کہ اس زندگی کے سرمایہ کو کھو کر میں نے پایا کیا. یہ زندگی کا سرمایہ مجھے جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا میں نے اس طرح استعمال کیا کہ نہیں. ہم میں سے جب بھی کوئی سوچے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جس طرح زندگی گزارنی تھی مکمل ٹھیک طریقے سے میں ایسا نہیں کر سکا. جو کچھ کرنا چاہیے تھا اور جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا اور اس طریقے سے مجھ سے. اگر کسی کو یہ لگے کہ ہاں میں نے کیا ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے. یہاں تو فرشتے عرش الہی کو اٹھانے والے جب ان کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادت. اے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی عبادت و بندگی کا جو حق تھا وہ ہمارے ذریعے ادا نہیں ہو سکتا. تو جب بھی ہم سوچیں گے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا، جس طرح کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے ذریعے بہت کچھ ہو گیا. جب یہ سوچیں گے ہمارے دل کے اندر ندامت پیدا ہوگی. اور یہ ندامت، اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، الندم التوبہ. ندامت توبہ ہے. وہ ہے کہ توبہ کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ندامت. جب ندامت شرمندگی پیدا ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ معافی. ابھی مجھ سے پہلے کوئی مولانا نے وہ آیت پڑھی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیغمبر آپ جب تک ان میں موجود ہیں آپ کے ہوتے ہوئے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور جب تک وہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں اللہ ان کو عذاب. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا
والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جن سے کوئی فحش کام ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی، کوئی بڑا گناہ کیا، لیکن گناہ کرنے کے بعد ذکر اللہ، فوراً اللہ یاد آئے، ہائے افسوس میں نے کس عظیم رب کی نافرمانی کی، انہیں احساس ہو گیا، اور احساس ہوتے ہی فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے اپنے گناہ کی کیا مانگی؟ معافی۔ اس کے بعد اللہ، بہت پیارا، پیارے جملے تو سب ہیں، اللہ کا سارا کلام پیارا ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کو معاف کرے۔ وہ کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، یہ بندہ جس سے غلطی ہو گئی اور پھر میں اس کو یاد آ گیا، میری عظمت یاد آ گئی، میری بڑائی کا دھیان آ گیا، پھر اس نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے معافی مانگی، آخر یہ بندہ جائے گا کہاں؟ اس کا میرے سوا کون؟ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ والدین بھی بعض مرد کرتے ہیں، آپ نے اپنے والدین میں سے کسی کی ایک بار، دو بار، تین بار ان کا دل دکھایا، آپ پھر کہتے ہیں امی ابا، تو والدین جاؤ، مجھے ابا، میں تمہاری اماں نہیں ہوں، میں تمہارا، مجھے آج کے بعد ابا مت کہا کرو۔ اور ادھر سے بچے کہتے ہیں اماں ابو جی میرا آپ کے سوا کون ہے؟ والدین پھر بھی دھتکارتے ہیں، اور یہاں اللہ خود فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ پھر اللہ بیچ میں کیا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، آخر یہ جائیں گے میرے بندے کہاں؟ ان کا میرے سوا ہے کون جو ان کے گناہوں کو معاف کر دے؟ آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا، انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ اور اصرار کا مطلب کیا ہے؟ انسان نے گناہ کیا لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی۔ اگر بندے سے گناہ ہو گئے، پھر توبہ کی، پھر گناہ، پھر توبہ کی، تو وہ اصرار کرنے والا نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ما اصر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرہ، جس بندے نے اللہ سے معافی کی مانگی وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں، اگرچہ بار بار ہو جائے۔ اس کو میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، ہم کسی جگہ جا رہے ہیں، راستہ ایسا ہے جس میں ماربل، اوپر سے بارش گر گئی، ہم کیسے چلیں گے؟ سنبھل کر چلیں گے نہیں، لیکن راستہ ایسا ہے، اچانک پیر پھسل گیا، کیا کریں گے؟ فوراً کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے گندگی کہاں لگ گئی، اس کو دھو لیں گے، صاف کریں گے، پھر اور زیادہ سنبھل کر چلیں گے۔ پھر چلے، اچانک پھر پھسل گئے، پھر کیا کریں گے؟ اگر ہم نے 2 4 5 بار گرنے کے بعد ہمت ہاری، ہم منزل پر پہنچیں گے؟ نہیں۔ لیکن اگر ہم نے ہمت نہیں ہاری، جب بھی گرے فوراً کھڑے ہو گئے، صاف کیا اپنے آپ کو اور چل دیے۔ اور اگر دائیں بائیں کوئی ایسا دوست نظر آیا، ساتھی نظر آیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے میں چلا یہ بھی چلا، میں تو 10 بار گرا، یہ اب تک ایک بار بھی نہیں گرا، ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے، تو اب گرنے کے امکانات کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ گرنے کا امکان اس سے بھی ختم نہیں ہوا، وہ بھی گر سکتا ہے، لیکن گرنے کے امکانات کم ہو گئے، تو گرتے پڑتے منزل تک پہنچ جائے۔ اسی طرح یہ جو دنیا کا راستہ ہے، خاص کر آج کل کا ماحول، اس میں گرنے کے بہت امکانات ہیں، اور عام طور آج کل کا جو نوجوان زیادہ تر گرتا ہے وہ آنکھ کے راستے سے گرتا ہے، اس لیے بہت سنبھل کر چلنا ہے۔ لیکن سنبھل کر چلنے کے باوجود خدا نہ خواستہ کہیں گر گیا، فوراً سنبھل جاؤ۔ اسی کو فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے معافی مانگی، ولم یصروا، اصرار نہیں کیا۔ اللہ فرماتے اولئک لوگ جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اس بندے نے صرف مغفرت مانگی تھی، وہ گناہ کر کے درجات کون مانگے گا؟ جنت کون مانگے گا؟ وہ تو یہ اپنے لیے غنیمت سمجھے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے پہلے مطمئن کر دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔
اور آگے وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اس نے حتی الامکان آج کل کے ماحول میں اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کی ضرورت ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں پھسل گیا فوراً سنبھل جاؤ، اور ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو جن کے بارے میں آپ کا گمان ہو اور آپ دیکھتے رہتے ہیں اس کو میں نے عام طور پر گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا جو آپ سے زیادہ گرتے ہیں تو آپ کم گرتے تھے اور زیادہ گریں گے۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 4-5 منٹ اور بات کروں گا، اذان پڑھیں گے ہم 55 پہ، نماز پڑھیں گے اپنے وقت۔ المرء علی دین خلیل، انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، پس چاہیے کہ آدمی تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ میں کس کو دوست بنا رہا۔ قرآن پاک میں دوستوں کی حالتیں بیان کی گئی۔ قرآن پاک میں الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں گے وہ میں قیامت میں ایک دوسرے کے کیا بنیں گے؟ دشمن، الا المتقین، مگر اللہ سے ڈرنے والے۔ اور ایک جگہ پھر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم انسان اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کا گوشت نوچے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سبیلا، اور کہ اے کاش کہ میں نے پیغمبر کا راستہ اپنایا ہوتا۔ پیغمبر کا راستہ ایمان کا راستہ، نماز کا راستہ، تلاوت کا راستہ، شرم و حیا کا راستہ، خوف خدا کا راستہ، تقوی کا راستہ، پرہیزگاری کا، پورا دین کا راستہ۔ اور آگے کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھ کو اللہ کی یاد ہی سے دور کر دیا۔ اس لیے اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں جن کے بارے میں آپ کو لگے کہ یہ عام طور پر میں نے اس کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس دوست کے اندر میرے بارے میں بہت ہمدردی ہے، یہ جب مجھ کو گرتا ہوا دیکھتا ہے اس کا دل اندر سے بے چین ہوتا ہے، یہ میرے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ ایسے دوستوں کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھ، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا کریں گے، اللہ ہم کو بھی عطا کرے۔ تو اس میں 2 کا میں عرض کروں اس وقت۔ نمبر 1 شاب، نوجوان، ماشاءاللہ اب سب جوان ہیں، نشأ فی عبادت ربہ، اس کی جوانی کی شروعات ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ۔ بندگی جہاں کرنے کے کام وہ کرتا ہے اور بچنے کے کاموں سے بچتا ہے، اگر غلطی ہوگی فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ ایک تو وہ بندہ، دوسرے رجلان، 2 اللہ کے ایسے بندے تحابا فی اللہ، جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کی، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، جمع تھے تو اس وقت بھی محبت قائم تھی، ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو محبت کے ساتھ۔ اور ایک عرض کروں، ایک اس کی بہت آج کل اہمیت ہے، ہمیشہ اہمیت ہے لیکن آج کل کا ماحول، فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ جوان، وہ اللہ کا بندہ جس کو کسی خوبصورت اچھے خاندان کی خاتون نے بدکاری کی دعوت دی، اس نے یہ کہہ کر ٹھکرایا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ٹھکرا دیا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، وہ عرض کروں۔ ایک حدیث ہے روزے سے متعلق، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطاری کے وقت، جب دن بھر کا بھوکا پیاسا تھکا ماندہ افطاری کے لیے بیٹھ جاتا اور افطاری کا وقت ہوتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، بہت۔ اور اس سے بڑی خوشی ہوگی جب اللہ سے ملاقات کرے گا۔
یہ میں تفصیل سے اس وقت میں تفصیل عرض نہیں کروں گا. روزہ نام کس چیز کا ہے؟ روزہ کھانے سے، پینے سے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ازدواجی تعلقات سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور ازدواجی تعلقات سے رکنا، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ. یہاں تو مجھے لگتا ہے زیادہ غیر شادی شدہ ہے نا؟ شادی شدہ بھی ہے کوئی؟ ہوں گے کچھ. روزہ نام ہے ان تین چیزوں کے رکنے کا. اب جب آفتاب غروب ہو گیا، جو ہم جیسے ہیں شادی شدہ ان کے لیے غروب آفتاب سے لے کر اب صبح صادق تک تینوں پابندیاں ختم. لیکن جو آپ جیسے جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے کتنی پابندیاں اڑ گئی؟ 2 ہی. اور جب عید کا چاند نظر آیا تو ہم جیسوں کے لیے 11 مہینے کے لیے کتنی پابندیاں اڑ گئی؟ 3. اور آپ میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے کتنی پابندیاں اڑ گئی؟ 2. گویا کہ آپ روزے دار ہیں. ایک تو وہ روزہ جو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، کب تک؟ غروب آفتاب تک، 15 16 17 18 گھنٹے کا. ایک آپ کا روزہ جو چل رہا ہے وہ سالہ سال کا. زیادہ سے زیادہ بچہ 15 سال میں تو بالغ ہو ہی جاتا ہے، کبھی اس سے پہلے بھی. آپ سمجھیے 15 سال میں آپ بالغ ہو گئے اور 25 سال میں آپ کی شادی ہو گئی تو کتنے سال کا روزہ ہے؟ 10 سال کا. جب ایک بندہ 15 16 17 گھنٹے کا روزہ پورا کرتا ہے اور پیاس اور بھوک کو برداشت کرتا ہے، اب افطاری کا وقت اس کو خوشی ہوتی ہے. اب جو 10 سال سے روزے دار ہے، روزے دار کا مطلب سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ اور روزے دار بھی ایسا اس کو ادھر سے روزہ توڑنے کی پیشکش کی جاتی ہے نا؟ آج کل ماحول ایسا ہی، خاص کر آپ جیسوں کے لیے. اس نے وہ پیشکش ٹھکرائی، کبھی بزبانی قال اور کبھی بزبانی حال. بزبانی قال کبھی ادھر سے زبانی پیشکش ہوتی ہے، وہاں بزبانی قال کہہ دیا انی اخاف اللہ، اور کبھی بزبانی حال. حالت ہی ایسی ہے وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں خود بخود دعوت ہے. اور یہ اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے اس کو ٹھکراتا ہے. یہاں تک کہ نکاح کا وقت ہو گیا، اس کا روزہ مکمل ہو گیا. جب نکاح ہو جاتا ہے جتنی خوشی نکاح سے تو ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے، لیکن اس روزے دار کو جس نے یہ 10 سال کا روزہ مکمل کیا، کسی غیر کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے، جتنی خوشی اس کو لڑکے کو نئی بیوی ملنے پر ہوگی اور لڑکی کو شوہر ملنے پر ہوگی، اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میں نے 10 سال کا روزہ اس طرح مکمل کیا کہ الحمدللہ کبھی توڑا ہی نہیں. میرے ایک دوست ہیں، بڑے آفیسر ہیں، ان کا اسی سال پچھلے سال نکاح ہو گیا، IAS آفیسر ہیں. تو انہوں نے مجھے میسیج کی، اکثر میرے ساتھ رہتے تھے کبھی، تو میری یہ بات اس کو بھی نکاح کے موقع پہ اکثر بیان کیا کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ. تو انہیں مجھے یہ میسیج بھیجی کہ مفتی صاحب الحمدللہ میں روزے سے رہا. انہوں نے کیا سنایا کہ الحمدللہ تقریباً 27 28 سال کی عمر ہے، تو گویا کہ 12 13 سال کا روزہ. تو آپ سب انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ سب روزے دار ہوں گے. اب تک ارادہ کیجئے انشاءاللہ اپنے روزے کو کیا کریں گے؟ مکمل. اگر خدا نہ خواستہ بندہ بشر کسی سے کبھی کوتاہی ہو گئی ہو، بس السر نو اپنے روزے کا آغاز کریں. ایک خوشی تو یہاں ہوگی انشاءاللہ، اور ڈبل خوشی، ایک شادی کی خوشی اور دوسرے اپنے 10 سالہ 12 سالہ روزے کو توڑے بغیر مکمل کرنے کی خوشی. اور دوسری خوشی وہاں ہوگی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جس کو پیشکش کی گئی روزہ توڑنے کی، اس نے اس روزہ توڑنے کی پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا انی اخاف اللہ. بہرحال میں دور پہنچ کر میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی، ہم اس دنیا میں زندگی کا سرمایہ لے کر آئے تھے. یہ زندگی کا سرمایہ روزانہ 24 گھنٹے کم ہوتے جاتے. ہم کوشش کریں گے
ہم اپنی زندگی کے سرمایوں کو اس طرح ٹھیک استعمال کریں گے کہ ہماری دنیا بھی بہتر بنے اور ہماری آخرت۔ آپ جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں اپنے اوقات کی پوری قدر کریں، اچھی نیت کے ساتھ اپنی اس تعلیم کو جاری رکھیں۔ یہ تعلیم بھی انشاءاللہ آخرت میں آپ کے کام آئے گی۔ شرط کیا ہے؟ نیت۔ اللہ تعالیٰ ان منتشر باتوں کو میرے لیے بھی آپ حضرات کے لیے مفید و کارآمد بنائے۔ جو کوئی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ آپ کے بندے جس میں بزرگ حضرات بھی ہیں اور اکثر یا اللہ یہ نوجوانوں کی جماعت ہے، رب العالمین ان جوانوں کی جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچا، ان جوانوں کی جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچا۔ یا اللہ یہ امت کے لیے مستقبل ہیں، یا اللہ امت کے اس مستقبل کی حفاظت فرما، امت کے اس مستقبل کی حفاظت فرما، امت کے اس مستقبل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان جوانوں کو ایسے جوان بنا یا اللہ جن کے بارے میں آپ کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشا فی عبادت رب۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کسی کی جوانی یا زندگی کا کہیں کوئی داغ دھبا لگ گیا ہو، رب العالمین ایسی توبہ عطا کر دے یا اللہ جس توبہ کے ذریعے آپ تمام داغ دھبوں کو مٹایا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم آج اس آپ کے گھر میں اس مبارک مجلس میں آپ پر بھروسہ کر کے یا اللہ توبہ کرتے ہیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے۔ یا اللہ خاص کر توبہ کرتے ہیں آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، ہاتھ پیر کے گناہ سے، دل و دماغ کے گناہ سے، شرمگاہ کے گناہ سے، گندے ناپاک تعلقات کے گناہوں سے، موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال سے۔ اللہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، رمضان کے روزے رکھا کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ رب العالمین ہمیں ایک سچے پکے مسلمان کی طرح یا اللہ زندگی گزارنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں پوری امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے یا اللہ سراپا خیر و برکت بنا، سراپا خیر و برکت بنا۔ اللہ آپ کے بندے اللہ آپ کی ذات کے ساتھ واللہ ان سب کو محبت ہے، اللہ آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، واللہ ان سب کو آپ کے مقدس کلام کے ساتھ محبت ہے، یا اللہ ان سب کو آپ کے دین کے ساتھ محبت ہے۔ یا اللہ گنہگار غلطیاں ہو جاتی ہیں، بشر ہیں، لیکن ربا قسم کھائی جا سکتی ہے یہ سب کے سب واللہ آپ کے چاہنے والے ہیں، ان سب کو واللہ آپ کی ذات سے محبت ہے، آپ کی صفات سے محبت ہے، آپ کے اسماء سے محبت ہے۔ اللہ ان کو آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، واللہ قسم کھائی جا سکتی ہے ان سب کو آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، قرآن مقدس کے ساتھ محبت ہے، قرآن مقدس کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ محبت، واللہ والہانہ محبت ہے، والہانہ محبت ہے۔ اللہ آپ ان سب کو اور ان کے طفیل مجھ گنہگار کو بھی یا اللہ ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ آپ کی ایک نگاہی محبت سب کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کی ایک نگاہی کرم سب کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ اس پورے مجمع پر اپنی خاص محبت کی نظر ڈال لیجئے، خاص محبت کی نظر ڈال لیجئے۔ واللہ یہ سب جوان ایسے ہیں میرے اللہ، میں بھی ان کے یا اللہ اپنے دل میں محض آپ کی وجہ سے یا اللہ ان کی محبت اپنے دل میں پاتا ہوں۔ اللہ یہ محبت آپ کے لیے ہو، یہ محبت آپ کے لیے ہو۔ اللہ جیسے بھی ہیں واللہ آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے ہیں، گندے صحیح، گنہگار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن ہے آپ ہی کے اور آپ کے چاہنے سے۔ واللہ آپ کی قسم آپ کا ہونا ہی ہمارا سب کچھ ہے، آپ کا ہونا ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں آپ آسان کر دیجئے، آج کے بعد ہم آپ کے لیے جئیں گے یا اللہ، ہم آپ کے لیے جئیں گے، آپ کے لیے پڑھیں گے، جو بھی کام کریں گے اللہ آپ کے لیے کریں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنی عظمت عطا فرما، یا اللہ اپنی پہچان عطا فرما، یا اللہ ایمان کامل عطا فرما، یا اللہ
ایمانی کامل کی حلاوت عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے جن بندوں نے میرے ربا ان بندوں کو جوڑا ہے، اور جو بندے یا اللہ ان بندوں کو آپ کے ساتھ جوڑنے کی محنت کرتے ہیں، آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑنے کی محنت کرتے ہیں، یا اللہ قرآن مقدس سے جوڑنے کی محنت کرتے ہیں، دین کے ساتھ جوڑنے کی محنت کرتے ہیں، یا اللہ ان جوانوں ان بزرگوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، ان کی اپنی محبت کو اور بڑھا دے، اور یا اللہ جس طرح آپ نے ہم سب کو یہاں ایمان کے رشتے سے دینی رشتے سے جمع فرمایا ہے، یا اللہ کل میدان محشر میں ہم سب کو یا اللہ جس دن آپ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ہم سب کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اللہ آپ کے بندے آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے اللہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں جس طرح زندگیاں گزارنی تھی میرے ربا نہیں ہو پایا واللہ نہیں ہو پایا۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، اہل و عیال کو معاف کر دے، یا اللہ پوری امت کو معاف کر دے، یا اللہ پوری امت کے ایمان مال جان عزت آبرو کے حفاظت فرما۔ یا اللہ پھر سے درخواست ہے، یا اللہ یہ جوان ہے، یا اللہ ان کی جوانیوں کو داغدار بنانے کے لیے مختلف قسم کے منصوبے بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، بنائے جائیں گے، اللہ ان سارے منصوبوں کو ناکام کر دے، ان سارے منصوبوں کو ناکام کر دے، ان جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچا، ان جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچا۔ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی دبا لگ چکا ہے، اللہ ہم سب کو ایسی سچی پکی توبہ عطا کر دے جس توبہ کے ذریعے آپ تمام دھاگوں کو مٹایا کرتے ہیں۔ اللہ ہم میں سے اور ان جوانوں ان بزرگوں کے گھروں میں جو پریشانی ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب عزت عافیت والا روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے اولادین اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ ان جوانوں میں اکثریت یا اللہ غیر شادی شدہ ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان سب کو یا اللہ شریعت کے مزاج کے مطابق یا اللہ صحیح جوڑ عطا فرما، صحیح جوڑ عطا فرما، صحیح رشتے عطا فرما، صحیح رشتے عطا فرما، اور رشتہ ہونے تک یا اللہ ان کو اپنی اس روزے کی مکمل حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ رب العالمین آپ کے بندے آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں میرے اللہ، کسی کو خالی نہ لوٹا، کسی کو خالی نہ لوٹا۔ اللہ ہمارے گنہگار ہاتھ جب بھی پھیلتے ہیں اللہ آپ ہی کی بارگاہ میں پھیلتے ہیں، آپ ہی کی بارگاہ میں پھیلتے ہیں، واللہ ان ہاتھوں کا آپ کی بارگاہ میں پھیلنا ہی آپ کا بہت بڑا اعزاز اور آپ کی بہت بڑی عطا ہے۔ یا اللہ یہ عطا ہمیشہ ہمارے قائم رہے، یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہیں ایمان کامل کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، فکر آخرت، امر بالمعروف، حسن بندگی، حسن اخلاق، حسن کردار کے ساتھ یا اللہ اپنی بندگی کے ساتھ اور انسانیت کی خدمت کے ساتھ زندہ رہنا نصیب فرما۔ بلاوا ہو تو اس حال میں بلاوا ہو اللہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہمارے ذمے کس طرح کوئی حق باقی نہ ہو۔ رب العالمین جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بلا مانگے عطا فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، اور ہر شر اور فتن سے ہماری پوری امت اور یا اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرما، جن سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔